أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوهينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا فارت النور فاسلك فيها من زوجين اثنين من كل زوجين اثنين فأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير منزلين. إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلين. ولقد أرسلنا نوحا اور یقیناً ارسلنا نوحا ہم نے بھیجا نوح کو الی قومہ اس کے قوم کی طرف. فقال اب اس نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ اے میری قوم اعبدوا اللہ اللہ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیری نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی یا اس کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے اس کے. افلا تتقون کیا تم ڈرتے نہیں ہو. فقال الملأ الذین کفروا پھر کہا ان لوگ سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا من قومی ان کی قوم میں سے ما هذا کہ نہیں ہے یہ الا بشر مثلکم مگر ایک بشر تم ہی جیسا. یرید وہ یہ چاہتا ہے ان یتفضل کہ وہ یعنی افضل ہو جائے یا رتبہ حاصل کرے علیک تم پر فضیلت حاصل کرنا وہ چاہتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ اور اگر چاہتا اللہ لَأَنزَلَ تو یقیناً وہ نازل کرتا ملائکہ کوئی فرشتہ. ما سمعنا نہیں ہم نے سنا بہذا اس طرح کی بات فی آبائنا الاولین ہمارے پہلے آب و اجداد میں. ان ہوا الا نہیں ہے یہ الا مگر رجل ایک شخص بھی جنہ جس کو جنون لاحق ہے. فتربصوا پس تم انتظار کرو بھی اس کے بارے میں حتی حین یہاں تک کہ ایک وقت تک. قال رب انصرنی نوسان نے کہا کہ اے میرے رب انصرنی میری مدد فرما بما کذبون اس پر جو کذبون جو انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. فاوحینا الیہ پھر ہم نے وحی کی. اوحینا ہم نے وحی کی الیہ اس کی طرف انسنا الفلکا کہ تو بنا ایک کشتی بأعیننا ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری آنکھوں کے سامنے. وہ احینا اور ہماری وحی کے مطابق یعنی ہماری جو ہم دیتے ہیں تمہیں
ہدایت دیتے ہیں اس کے مطابق. فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، پس جب آ جائے، اذا جاء جب آ جائے، امرنا ہمارا حکم، فارت تنور اور تنور ابلنے لگے، یعنی اس میں سے پانی آنے لگے، فسلک تو سوار کر لے، فیہا اس میں یعنی اس کشتی میں، من کل الزوجین اثنین ہر قسم کے جوڑے دو دو، یعنی ایک نر اور ایک مادہ، ان کو اس میں سوار کر لے. وَأَهْلَكَ اور تیرے گھر والوں میں سے، اللہ مگر من سبقہ جس کے لیے پہلے بتا دیے گئے، علیہ القول جن کے لیے پہلے بات ہو چکی ہے، من ان میں سے، ولا تخاطبنی اور تو نہ مجھ سے بات کرنا، نہ ان سے سفارش کرنا، فی الذین ظلموا ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون بے شک وہ غرق ہونے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ اور جب تم پہنچ جاؤ، یعنی پوری طرح بیٹھ جاؤ، انت یعنی آپ، ومن معک اور وہ جو آپ کے ساتھ ہیں، علی الفلک کی کشتی میں، فقل تو پھر کہو، الحمد للہ الذی سب تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی نجانا جس نے ہمیں نجات دی، من القوم الظالمین ظالم قوم سے. وقر اور کہے گی، رب بھی انزلنی اے میرے رب، انزلنی یعنی کہ مجھے پہنچا، یعنی اتار، رب انزل منزل مبارک بابرکت اتارنا ہے، مجھے اتار بابرکت جگہ پہ، وانت خیر المنزل اور تو ہی سب سے زیادہ اتارنے والوں میں بہتر ہے. ان فی ذالک بے شک اس میں نشانیاں ہیں، وان کننا اور ہم اور یقیناً ہم، لمبتلین اور ہم جو ہے وہ آزمانے والے، یقیناً ہم آزمانے والے ہیں. تو یہاں جیسے ہم پڑھ آئے ہیں کہ ہم پہلے ہم پڑھ رہے ہیں کہ ہم جس طرح یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے اب کچھ انبیاء اور رسول کے واقعات جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں، جن کی بس بھیجنے کا مقصد بھی بنی انسان کو توحید باری تعالیٰ کی دعوت دینا ہی تو تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا رسول ہم نے آپ سے پہلے نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، تو پھر ان کی قوم نے ان کی تکذیب کی، جس طرح یہ آپ کی قوم آپ کے ساتھ کر رہی ہے. انہوں نے اللہ کے حکم کی مخالفت کی اور اس کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ نے ان سے اپنا اور اپنے رسول کا انتقام لے لیا. تو یہ ہم دیکھ کہ نوح علیہ السلام جو ہے وہ پہلے سب سے پہلے رسول ہیں، اور ان کو بتایا یہ گیا ہے کہ ان کو کسی کو انکار کرنا رسول جرائم قوم کا انجام بد کیا ہوتا ہے. تو یہاں ان کو یہی بتایا گیا کہ انہوں نے کیا کہا، اور جب ہم نے کہا کہ جب نبی اسلام کو بھیجا اور ان کی قوم کی طرف، یعنی انہیں ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، یعنی کہ مگر اس زمانے میں انہیں کی قوم تھی، قوموں کی طرف بھیجے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پوری انسانیت کی طرف بھیجے گا. تو یہاں فرمایا گا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور انہوں نے کہا فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، یعنی اے میری قوم، کتنے محبت سے کہا، نرمی سے کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو. یہ ہر پیغمبر کی یہی دعوت رہی ہے، ہر پیغمبر کی دعوت یہ رہی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اور وجہ کیا اللہ کی عبادت کرنے کی، ما لکم من الہ غیرو یعنی اس کے علاوہ معبودوں کی کوئی بھی تمہارا، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود بھی ہے، کوئی ہے ہی نہیں، اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے. یعنی پہلے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ یہ فرما دیا اللہ کی عبادت کرو کیونکہ اس کے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں، اور جب کوئی اور معبود ہے ہی نہیں تو پھر عبادت کس بات کی. تو یہ پھر فرما دیا افلا تتقون، کہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو تم سے اور اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں ہو، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو تم ڈرتے بھی نہیں ہو. تو یہاں ان کو اپنی قوم کو خبردار کیا جا رہا ہے. مگر ہوتا ہے کیا ہے، جس طرح کہ ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، فقال الملأ الذین فقالت بولے الملأ سردار، الذین کفروا جنہوں نے کفر کیا، من قومی اس کے قوم میں سے، ما ھذا الا بشر مثلکم نہیں ہے مگر تمہاری طرح کا ایک انسان، یعنی کہ قبیلہ انہی کے قبیلے میں سے، انہی کی قوم میں سے اعتراض کرنے والے، یعنی کہ اعتراض تو لوگ زیادہ اپنے ہی کر رہے ہوتے ہیں، خراب داری. تو یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ یہاں پہ اس آیت میں دیکھتے ہیں کہ آگے بھی اس میں 5 شبہات کا انہوں نے سرداروں نے اظہار کیا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا بھی جواب نہیں دیا.
کیونکہ معمولی سے جو بھی کوئی غور کرتا ہے تو یہ اس کا بیکار ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ ان کا پہلا سب سے پہلا شبہ یہ تھا کہ یہ تو تمہارے جیسے بشر ہے، یعنی کہ انہوں نے کسی انسان کا نبی ہونا تو نہیں مانا، تو پھر لازم تھا کہ کسی کا مٹی کا انسان ہونا بھی نہ مانتے، یا پھر یہ بھی نہ مانتے کہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ بشر کے رسول ہونے کو تو نہیں مانا، مگر پتھر کے رب، پتھر کے جو بت بنا تھے ان کو رب مان لیا تھا۔ تو مشرق کی عقل ایسی ہی ہوتی ہوا کرتی ہے، کیونکہ ان کو تو بشر کو رسول، اس لیے ان کے سامنے ایک انسان پیدا ہوا، ان کو پتا ہے ان کا کس کے باپ، کس کا یہ بیٹا ہے، کس کا بھائی ہے، کس کا چچا ہے، یعنی ان کو تو یہ انداز ہی ان کو سامنے جو تو اس کو بشر تو مانتے تھے، مگر اس بات سے وہ انکاری تھے کہ بشر رسول ہو نہیں سکتا۔ تو ہمارے یہاں بھی بعض لوگ ہیں جو جدی پشتی ہیں تو مسلمان، اور آب و اجداد سے سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانتے ہیں مگر بشر نہیں مانتے۔ پہلے لوگوں کا کہنا تھا کہ بشر رسول نہیں ہو سکتا، اور ان کا کہنا ہے کہ رسول بشر نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے تو بشر کو دیکھا تھا، وہ سب کچھ پڑھتے ہوئے بچپن سے لے جوانی تک، یہاں انہوں نے کہتے تھے کہ اللہ کے یہ رسول تو ہیں مگر بشر نہیں ہو سکتے۔ مقصد کیا ہے؟ دونوں کی بات تو ایک ہی ہے۔ تو قرآن نے جو ہے بشر کے رسول نہ ہونے یا رسول کے بشر نہ ہونے کا بار بار رد فرمایا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایسی بات کا کہ یہ جو بات بتاتے ہیں کہ جی بشر کا رسول اور نہیں ہو سکتا ہے، رسول بشر کا تو سورہ اعراف میں بھی فرما دیا، سورہ یونس میں بھی 2 نمبر آیا، سورہ ہود میں، سورہ یوسف، رعد، ابراہیم، نحل، بنی اسرائیل، سورہ کہف، انبیاء، مومنون، فرقان اور شعراء اور سورہ یاسین، اتنی صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا رد کیا ہے کہ یہ جو ان کا نظریہ ہے یہ بالکل ہی غلط ہے۔ پھر دوسرا شبہ جو کافر سرداروں نے انبیاء اسلام کو کے متعلق عوام میں بے وقت بنانے کے لیے جو پیش کیا وہ یہ تھا کہ تم پہ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اکثر کفار نے اپنے اپنے انبیاء کے بارے میں یہی بات کہی کہ یہ تو اقتدار کے بھوکے ہیں، بڑا بننا چاہتے ہیں۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو یہی تانا دیا تھا کہ یہ ہمارے پاس اس لیے آئے کہ ہم تمہارے اپنے راہ سے، تمہارے دین سے پھیر دے، اور اس زمین میں تم دونوں کو بڑائی مل جائے۔ یعنی ان کا مطلب ہے کہ ہر ہر نے یہ اعتراض کیا کہ یہ بڑا بننا چاہتے ہیں، حالانکہ بڑا بننا، انہوں نے تو ایک نبی سے تو، نبی نے تو ہر حال میں ایک دعوت دینی ہوتی ہے، اور جب جو شخص بھی دعوت دے جب وہ کامیاب ہوگی تو اس کا قدرتی نتیجہ یہی ہوگا کہ ان لوگوں کو پھر پیشوے بن جائیں گے وہ، یا نئے نظام کی باغ ڈور یا تو ان کے ہاتھ میں ہوگی یا ان کے حامیوں اور پیروکاروں کے ہاتھ میں ہوگی، پھر اور کون ہوگا؟ آخر انبیاء اور جو لوگ ہوتے ہیں ان کی کوشش کا مقصد اپنی دعوت کو عمل نافذ نہ کرنا ہی تو ہوتا ہے، اور کیا مقصد اس کا؟ دعوت کی کامیابی نے پھر واقعی ان کے پیشوا نہیں بنتے، پیشوا بنیں گے، دعوت کامیاب ہوگی تو پیشوا بن جائیں گے۔ مگر انہوں نے یہ شبہ ڈالا کہ یہ ہمیشہ جو ہے وہ بڑا بننا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ ان پہ یہ ان کے وہ بہتان لگانے والی بات ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَائِكَةً، اگر وہ چاہتا، اللہ چاہتا تو پھر وہ کوئی فرشتہ بھیجتا۔ اس سے معلوم ہے کہ وہ اللہ کو تو مانتے تھے، اللہ کو تو مانا کرتے تھے مگر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ نوح علیہ السلام کی طرف سے ایک اللہ کی بات کا حکم سن کر یہ نہ بہانہ انہیں گھڑ دیا کہ اگر اللہ چاہتا تو کوئی رسول بھیجے تو پھر انسان کے بجائے کوئی فرشتہ بھیج دیتا۔ یہ بھی حقیقت ہے، بشر کی نبوت سے انکار ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بشر کو تو نبوت دیتا ہی نہیں ہے، کوئی بھیجتا تو پھر فرشتہ بھیجتا۔ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے جس سے کام لے، جس کو چن لیتا ہے وہ مالک ہے، اس کو روکنے والا کون ہے؟ اور پھر ہم نے بہت دفعہ یہ بات کی ہے کہ بشر کی احساسات بشر ہی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جن کو کیا پتا کہ ہمارے کیا احساسات ہوں، یا فرشتے کو کیا پتا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کو فرشتوں کو تو کوئی اس میں تو اپنی اس میں مرضی ہے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جو بھیجا تو انسان ہی بھیجے گا جو ان کو، ان کی بات کو سمجھتا بھی ہے، ان کو سمجھانے کے لیے بھی انہی کی زبان استعمال کرے گا، اور انہی کی قوم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ بھیجتے رہے۔ تو یہاں پھر یہ بتایا، پھر یہ چوتھا اعزاز کو یہ معلوم پتہ چلتا ہے کہ وہ کہ جی ہم نے تو ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ہم نے تو یہ بات سنی نہیں۔ تو اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نوح اسلام سے پہلے جاہلیت کا بہت لمبا عرصہ گزر چکا ہے۔ تو پہلی تینوں باتوں میں تو نوح علیہ السلام کے رسول ہونے کا انکار تھا، اب یہ ان کی دعوت کا انکار ہے، جو نوح علیہ السلام لے کر آئے وہ دعوت سے انکار کیے جائے، یعنی اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنے کے بعد ہم نے تو نہیں سنی،
اور نہ یہ سنا ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے یا سفارش بنانے کے لیے بھی کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ کفار کے سرداروں نے یہ بات بھی اس لیے جو آپ کے قابل سمجھی نہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے، کہ اس کی بنیاد تقلید ہے، جبکہ تقلید ہے وہ کسی کی بلا سوچے سمجھی تقلید کرنے تو جہالت ہے۔ تو جہلوں کا جواب خاموشی اور سلام سے ہی دینے کا بتایا گیا۔ تو یہاں اس سے بڑی یہ بتائیں، اس سے بڑی جہالت کیا ہوگی؟ جو چیز ہم نے سنی نہیں وہ ہے، یہ مطلب یہ کہ وہ کہتے ہیں جو چیز ہم نے سنی نہیں تو وہ تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ نے نہیں سنی اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ بات ہے ہی نہیں۔ ہر چیز تو تم نے نہیں سن لی کہ وہ ہوئی نہیں، ہمارے آبا و اجداد سے نہیں سنی تو کوئی یہ بات ممکن ہی نہیں کہ ہو۔ پھر یہ ان ہوا الا رجل بھی جنۃ فتربصوا بھی حتی حین، یہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص ہے جس پہ جنون ہے، فتربصوا بھی حتی حین، اور انتظار کرو ایک وقت مقرر تک۔ یعنی یہ پانچواں بہتان ہے کہ انہوں نے لگایا، ان کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنایا ہے، پھر یہ بات کہنا ہے کہ جو ہم نے کبھی سنی نہیں کہ بتوں کی عبادت مت کرو، صرف اللہ کی عبادت کرو، اور دن رات جو اسی تبلیغ میں لگے رہنا، نہ کوئی کاروبار کا خیال ہے، نہ کوئی پوری قوم کی مخالفت کی پرواہ ہے۔ تو مطلب یہ کہ ان کو ایک جنون لاحق ہے، یعنی دیوانگی ہے جو ان سے سب کچھ کرواتی ہے۔ تو اصل میں ویسے دیکھا جائے تو مومن کی نظر میں تو کافر جو کچھ کرتا ہے وہ سراسر دیوانگی ہے، کہ سارے جد و جہد چند روزہ زندگی کے لیے کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی کی اسے کوئی فکر ہی نہیں ہے، اور پیدا کرنے والے کے ساتھ ان لوگوں کو پکارتا ہے اور ان کی عبادت کرتا ہے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا اور نہ ہی کچھ اختیار رکھتے ہیں۔ اسی طرح کافر جو ہے وہ ہر مومن کو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے یہ دیوانہ سمجھتا ہے کہ یہ دیوانگی ہے، کہ یہ نقد کو چھوڑ کر ادھار کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں، نظر نہ آنے والے رب سے ڈر کر اپنی خواہشات کو ترک کیے ہوئے ہیں۔ یعنی ایک قسم کا جنون لاحق ہے کہ بس انہوں نے یہ سمجھا، ایک دوسرے کو یہ سمجھا ادارہ کہ یہ جنون میں مبتلا ہے۔ پھر کہا جائے فتربصوا بھی حتی حین، یعنی ان کے متعلق کچھ مدت انتظار کر لو، ہو سکتا ہے ایسا وقت آئے گا کہ زمانے کے کسی چکر کی لپیٹ میں آ جائیں، یا پھر فوت ہو جائیں، یا تمہاری جان تو گھوڑ جائیں، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ سردار جو ہے وہ ان کو یہ اپنے قوم کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے۔ پھر یہاں کا پھر اللہ کے رسول نے فرما دیا، قال رب انصرنی بما کذبون، اے رب میری مدد فرما جس طرح انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ تو یہ پھر جو ہے نبی جب تنگ آ کے اور پھر اپنی اللہ طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نصرت مانگتا ہے کہ میری مدد فرما، تو یہاں یعنی کہ میری طرف سے اس چیز مجھے جھٹلایا جائے اس کا بدلہ لے لے۔ جیسے دوسری جگہ انہوں نے پڑھیں گے کہ فرمایا فَتَعَرَبَهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ، بس نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ میں دبا لیا گیا ہوں، تو اب تم سے بدلہ لے لے، سورہ قمر میں۔ اسی طرح سورہ نوح میں ہم پڑھیں گے وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے میرے پروردگار اس زمین پر کافروں میں سے ایک بسنے والا بھی نہ چھوڑ، انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اور اگر تو نے ان کو رہنے دیا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی نسل سے بدکار منکرین حق ہی پیدا ہوں گے۔ تو کتنی بڑی بد دعا ہے کہ ایک بھی کافر کو نہ چھوڑ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی طرح کیا کہ ایک بھی کافر کو کسی کو نہیں چھوڑا، یعنی سب جو ایمان نہیں لائے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایک کو غرق کر دیا۔ تو کس طرح نبی کی دعا قبول ہوتی ہے؟ تو یہاں پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہوا، جو اللہ تعالیٰ کے نبی جب دعا مانگتے ہیں تو یقیناً وہ قبول بھی ہوتی ہے۔ پھر یہاں پھر ہم نے جب یہ دعا مانگی تو پھر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ ہدایت دی کہ اوحینا الیہ اسن الفلک بأعیننا وحینا، کہ ہماری ہدایت کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بناؤ جس طرح ہم تمہیں وحی کی جاتی ہے، اور جب وہ تیار ہمارا حکم آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے فسلک فیہ، تو اس میں سوار کر لو ہر قسم کی ہر جو نر اور مادہ، اور اپنے گھر والوں میں سے ہی بھی سوائے ان کے جن کے لیے جن پر بات ثابت ہو تمہیں بتایا جا چکا ہے، یعنی کہ ان کی بیوی اور بیٹا۔ اس کے متعلق ہم پچھلی صورت میں پڑھا ہے کہ نور علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے، انہوں نے ہر چیز سوار کر لیا، اور پھر جب آیا
طوفان तो फिर हम देखते हैं कि फिर सारों सबको गर्क कर दिया गया। एक बार फिर ये भी मना कर दिया, बोला तो खातिबनी फिल लदीन ज़लमू, उनके मुतालिक मुझसे तुम कोई सवाल भी ना करना। यानी जब ये आएगा, कि जब आएगा तो मेरे सामने उनसे कोई सवाल ना करना, क्योंकि उन्होंने 950 साल तक तबलीग करते रहे और उसके राह में हर अजीत बर्दाश्त भी करते रहे, लेकिन उनकी कौम की सरकशी तो बढ़ती ही रहेगी। तो फिर उन्होंने इस तरह की दुआ की और फिर ये बता दिया गया कि ऐसा ऐसा करना। तो फिर सुहाए ये भी बता दिया गया है कि अपने बेटे और बीवी के लिए भी कोई ये ना गजाब देखने का आपको गुंजारों पर कोई रहम आ जाए, और ये ना सोचेगा कि अब अजाब अगर टल जाए तो शायद ये लोग ईमान ले आएंगे। क्योंकि मेरा फैसला तो ये है कि उन्हें कुफ्र और सरकशी की हालत में डूब जाना है। तो जब ये सब सवार हो जाएं तो फिर मना कर, तो जब सब सवार हो जाएं तो फिर क्या करना, फैज़ इस्तवैत अंत व मअक अलल फुल्क फकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नज्जाना। तो फिर जो है वो अल्लाह की हम्द बयान करना। जब उसमें जब आज सब सवार हो जाओ तो फिर अल्लाह की हम्द बयान करो, जिस तरह के हुक्म दिया गया है। क्योंकि हम तो है कि हमें हमें भी सिखाया गया है कि हम जब किसी भी सवारी में हो तो हम पढ़ते हैं ना, सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन, कि हम अपने रब से पाक है वो जिसने हमारे लिए ताबे कर दिया सवारी को, हालांकि हम इसे काबू करने वाले नहीं थे। और हम बेशक हम अपने रब की तरफ ही लौट कर जाने वाले हैं। तो ये उन्हें भी सिखाया, जब सवार हो जाओ तो अल्लाह की तारीफ करो, कि अल्लाह की तारीफ करो। कि ये तारीफ इसलिए है कि जिसने हमें जालिम लोगों से निजात दे दी, यानी कि जालिम लोगों से निजात दे दी, इसलिए अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये भी कितनी बड़ी इस कौम की बदबख्ती है कि जिसके डूबने पर अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि उसका शुक्र अदा करो कि उससे हमारी जान छूटी। तो ये भी है कि कितना बड़ा, क्योंकि यहाँ ज़ालिमीन जना मन कौम ज़ालिम, ज़ालिमीन से मुराद मुशरिक है, क्योंकि शिरक असल में तो जुल्म अजीम तो शिरक है। तो जुल्म के मायने भी वैसे यही होते हैं कि किसी चीज को उसकी जगह इसके अलावा इसकी किसी जगह के अलावा रख देना। यानी कि जुल्म के मानी अंधेरे भी हैं, गोया जालिम अंधेरे में चीजों को उनके असल जगह की बजाय इधर उधर रख देता है। तो सबसे बड़ा हक तो अल्लाह का है, वो गैर को दिया तो इस सबसे बड़ा जुल्म दिया। तो यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने निजात पर हम्द का हुक्म इसलिए भी दिया कि नूह अलैहिस्सलाम उसके साथ ही बेशुमार अजियतों का निशाना बने हुए थे। उनके और नूह अलैहिस्सलाम उनके साथियों को और उनमें रहना और उनके कुफ्र और शिर्क की और गंदे और गलीज कामों को देखना भी तो खुद एक बहुत शदीद तकलीफ वाली बात थी। अब उनसे निजात मिली है, दुश्मन गर्क हो गए, अलग रहने की जगह मिल गई, अपना माहौल अपनी मजलिस बनी, तो उन पर शुक्र अदा करने का हुक्म हुआ। इसीलिए कहते हैं कि मुसलमान को दावत या जहाद के मकसद के बगैर कुफार में रिहाइश रखना हराम है। क्योंकि मुसलसल जब आप कुफ्र और शिरक और बदकारी और बेहयाई का irतिकाब देख देख कर या तो हमेशा शदीद तकलीफ में रहेगा इंसान, तो वो देखेगा, और अगर वो सही ईमान है तो वो तकलीफ तो उसको तकलीफ तो होगी, या फिर उसकी अपनी गैरत और हमीयत वो भी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए वहां पे रहना बड़ा बताया गया है कि कोई अच्छी बात नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अगर ऐसा हो तो फिर वहां से हिजरत का हुक्म है। फिर ये फरमाया वाअंजिल वक़ुल रब्बी अंजिलनी, और ये भी कहो रब्बी अंजिलनी मुनज़लन मुबारक, और मैं रब मुझे उतार मुनज़लन मंजिल की तरफ जो मुबारक हो। व अंत खैरुल मुनज़िलिन, और तू सबसे बेहतर उतारने वालों में से है। यानी कि यहाँ पे ये बताया गया है कि सबसे बेहतर उतारने वालों में से तू है। तो यहाँ ये यहाँ पे अरबी मुहावरे में इसका मंजिल का ये भी बताया गया है कि मेज़बानी का मफहूम भी आता है। इसका मतलब ये है कि या अल्लाह अब हम तेरे मेहमान हैं, तू ही हमारा मेज़बान है। यानी हमें ऐसी जगह पे उतार, अब तू ही हमें रास्ता भी दिखाएगा, और तू ही हमें जो जिस तरह यूसुफ ने कहा था कि वाना खैर मुंजिलीन, मैं बेहतरीन मेहमान नवाज ठहराने वाला मेहमान, मैं मेज़बान हूँ। यानी कश्ती से उतरने के बाद तू ही हमारी मेहमान नवाजी और हमारी ज़रूरियात का बंदोबस्त करने वाला है, और तुझसे बेहतर मेहमान नवाज कोई नहीं। फिर ये बताया इन्ना फी ज़ालिका लआयातिन, इसमें निशानियां हैं, वह इन कुन्ना लमुबतलीन, और हम जरूर, और हम आजमाइश करने हैं, हमेशा से आजमाइश करने वाले हैं। तो नूह अलैहिस्सलाम के किस्सा बयान करने के बाद उनसे हासिल होने वाली इबरतों की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि इसमें वाकई में बहुत सी निशानियां हैं
کہ ایک تو یہ کہ نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہونے کی سب سے بتایا گیا کہ پانچ جو اولو العزم پیغمبر ہیں ان میں سے ایک ہے نوح علیہ السلام ہے. تو ان کی نشان مدتوں دراز تک ان کے بے مثال صبر اور قوم کے ایمان نہ لانے کی اطلاع پر آپ کا پھر بد دعا کا قبول ہونا، ان کے دشمنوں کا غرق ہونا، اللہ تعالیٰ کا ان کی رسالت کی تصدیق کرنا، ان کی تعریف کرنا، سب کچھ اس میں شامل ہے. اور پھر یہ کہ نوح علیہ السلام کی قوم جیسی رسولوں کو جھٹانے والے دیگر قوموں کے لیے بھی اس میں کئی نشانیاں ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو خود کے اللہ کی نشانی قدرت، عظیم قدرت کی یہ بھی نشانی ہے کہ اتنا عظیم طوفان جس سے پہاڑ بھی نہ بچا سکیں، اور اس سے نوح علیہ السلام کے ساتھ محفوظ رکھ کر بابر کا جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتار دیا. تو یہ بھی ایک کتنی بڑی نشانیاں ہیں. اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ان کو نہ مبتلین، ہم ہمیشہ سے ہی آزمانے والے ہیں. یعنی ہم نے نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کی آزمائش کی، اس طرح ہم ہر رسول اور ہر پیغمبر اس کی امت کی آزمائش کرتے چلے آئے ہیں اور اب بھی آزمائش کرتے رہتے ہیں. اس لیے اس میں ہماری حکمت یعنی مقصد یہ ہے کہ کھرے کھوٹے کی پہچان ہو، آزمائش میں کامیاب ہونے والوں کو نوازنا اور ناکام رہنے والوں کے ساتھ ان کے اعمال کے مطابق سلوک کرنا. تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو آزماتا ہے، ہمیں بھی آزماتا ہے، ان کو بھی آزما رہا ہے، ہمیں بھی مختلف طریقوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. کسی کو دے کے آزماتا ہے، کسی کو لے کے آزماتا ہے، یا کسی اور کسی کو امتحان میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ آزماتا ہے. تو ہمیشہ سے رسولوں کو بھی آزمایا گیا ہے اور ہر لوگوں کو آزمایا گیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ آپ سب سے پوچھا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ آزمائشیں کہ میں کس کو ڈالا، تو آپ نے پایا رسولوں کو. اس کے بعد جس کا جس طرح ایمان مضبوط ہے اس کے حساب سے ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے آزمائش مانگنی نہیں چاہیے. اگر آ ہی جائے تو پھر اس کا سامنا بھی اسی کے مطابق یہ نہ ہو کہ اس میں آدمی ڈگمگا جائے. تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے عافیت ہی مانگتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی آزمائش میں نہ ڈالے. ہو سکتا ہے کہ ہم اس پہ پورا نہ اترے اور سارا ہی کام خراب ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق بھی دے. وما علینا الا البلاغ.